بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو دوستوں کی نا آج کل جیسے ملاقاتیں ہوتی ہیں وغیرہ یہ وہ سب کچھ، تو ایک دوست فار ایگزامپل پہلا دوست اگر دوسرے کو ملا ہو نا تو وہ کہتا ہے یار بڑے ہیرو لگ رہے۔ اب بیسیکلی پہلا دوست جس نے کہا کہ بڑے ہیرو لگ رہے ہو یا یہ وہ، تو دوسرے دوست کے ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں یہی آتا ہے یار میں کوئی سلمان خان وغیرہ لگ رہا ہوں۔ حالانکہ دوسرا دوست بیسیکلی ریسنٹلی دین کی طرف آیا یہ وہ، بٹ ہمارے دین کے یا ہماری دینی فہم یا ہماری دینی سوچ یا ہماری دینی جو ایک مارک ہوتا ہے نا یا ایکسیس ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ بس ہمیں لگتا ہے کہ وہ دین ہے وہ، لیکن وہ ہوتا نہیں۔ بیسیکلی اگر کسی کو دین کہا جائے تو اسے قرآن پاک کی آیتیں نہیں پتہ ہوں گی، لیکن یہ پتہ ہوگا کہ ماں کے حقوق کیا ہیں اور یہ وہ سب کچھ۔ اگر وہ خود ماں ہے تو یا خود باپ ہے تو اسے پتہ ہوگا کہ بھائی یار یہ قرآن پاک میں کہ والدین کو اف تک بھی نہ کرو جب وہ بوڑھے ہو جائے، یعنی کہ یہ ہمیں اپنے حقوق کی ساری آیتیں احادیث وغیرہ پتہ ہوتی، اور دوسروں کے حقوق کی آیتیں احادیث نہیں پتہ۔ تو وہ جو ایک جو ریسنٹلی ریلیجیس دین کی طرف آیا اس کو دوسرے نے کہا کہ یار بڑے ہیرو لگ رہے ہو، تو اس نے کہا یار ایسے نہ کرو، پھر سلمان خان بیچارہ تو مائنڈ کر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں اس کی کیا ہی بات ہے، اس کا کیا ہی لیول ہے۔ تو مطلب ہمارے ذہنوں میں ہیرو بھی ہمارے وہی بن گئے، ہمارے جو اوریجنل ہیرو تھے عمر فاروق، ابو بکر صدیق، علی، عثمان، حسن، حسین، خالد بن ولید، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، یہ سب ہمارے ہیرو نا اب دھندلا گئے۔ اب ہمارے ہیرو نئے آ گئے، رتک، اور یہ ہماری لیجنڈز بھی اور آ گئی ہیں، چینج ہو گئی۔ تو ہم دین سے کافی دور ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے تو جیسے ہی ہیرو کا کنسیپٹ آنا چاہیے ذہن میں، تو ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے تھا ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا پھر ان کے بعد تابعین یا پھر تبع تابعین، یا پھر ایسے ہیروز جو واقعی کچھ کر گئے دین کے لیے، لیکن ہمارے ذہن میں وہ نہیں آتا۔ خیر پھر یہ بات آگے چلی، پھر اس نے بات کر دی تو جو تھوڑا سا دینی تھا تو اس نے کہا یار وہ بیچارہ کیا ہیرو ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے، جس نے 52 سال تک شادی نہیں کی اس کی کیا اوقات۔ ایک کی شادی نہیں ہوئی، دوسرے بھائی کی بیوی بھاگ گئی، تیسرے بھائی کی بھی بیوی بھاگ گئی، اور جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کی بیوی جو ہے وہ دوسرا ارجن کپور ہے شاید، اس کے ساتھ جو ہے گلچھرے اڑا رہی ہے۔ تو یہ تو ان کی بیچاروں کی اوقات ہے۔ تو کیا مطلب انہوں نے کمایا اور کیا کھٹا۔ تو یہ ایسی چیز چل رہی تھی، تو پہلے والے نے دوست نے کہہ دیا کہ نہیں اسے جو چاہیے وہ مل گیا۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ چاہیے ہوتا ہے انسان کو، اور ملا کیا کہ وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں بیسیکلی اس کی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا ٹورڈز سیکس، یعنی کہ سیکس وتھ سیلیبریٹیز۔ اوکے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سیلیبریٹیز ہیں وہ، جن کے جسم کا ایک ایک انگ جو ہے وہ دوسرے کی نظروں سے، دوسرے کے ہاتھوں سے، میک اپ مینوں کے پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں پہ انہوں نے چھوا ہوتا ہے۔ بے شک ان کا ایک فزیکل ریلیشن نہ بھی بنا ہو، تو میک اپ مین جب میک اپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا ان کی باڈی کو کنٹورنگ وغیرہ کرتے ہوئے، وہ اگر آپ دیکھیں بیس لگاتے ہوئے تو ہر جگہ پہ ان کا ہاتھ لگتا ہے۔ تو یہ چاہیے تھی، یعنی کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بڑی کوئی کامیابی ہے۔ اگر یہ کامیابی ہے تو اس سے بڑی غلاظت کوئی نہیں۔ ہماری کامیابی تو یہ تھی کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی، تو حور کیا ہے کہ جس کو دیکھا نہیں ہے کسی نے، اتنی پاکیزہ ہے، نظر بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں گیا اس طرف، تو اتنی پاکیزہ ہے وہ، لیکن 7 پردوں میں سے اس کا دل صاف دھڑکتے ہوئے نظر آئے گا، اور صرف جس کے لیے ہے وہ اسی کا ہی سوچے گی اور اسی کے ہی ساتھ مطلب ملے گی۔ تو دس از اٹ، کہ ہمارا دین بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے بس جو ہے جس کو سوچ لیا یا جس کو یہ کر لیا، ان ہیروز کو ہیروز بنا دیے، اور پھر سوچیں کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ گھر جا کے جب ان کے تخیلات یا ان کے تخیلات کی پرواز جو ہے ان کے جب بچوں میں کنورٹ ہوگی یا ان کے بچوں میں کنوے ہوگی تو کیا ہوگا۔
تو یہ تو مطلب میں جب کبھی اس طرح کی جو ہے گفتگو وغیرہ سنتا ہوں تو کافی ڈر جاتا ہوں کہ ہم نئی نسل کو دے کے کیا جا دیں. بیسکلی اگر باپ کٹرینہ کی، کرینہ کی یا اسی طرح کی سلیبریٹیز اس کے لیے یہ سلیبریٹیز ہیں، تو وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ذاکر نائک بنے، یا اس کا بیٹا صلاح الدین ایوبی بنے، یا طارق بن زیاد بنے، یا عمر بنے. بس نام تو رکھ لیں گے، لیکن اس کے بعد ہم اس کو مثالیں دیں گے سلمان خان والی، تو کیسے وہ نکاح کرے گا؟ اور اگر وہ نکاح کرے گا بھی تو اس کے ذہن میں صرف یہی سوچ ہوگی کہ یار اسی کام کے لیے ہوتا ہے نکاح. اور اسی وجہ سے بہت سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں اس سے بڑھ کے نکاح کی کوئی ورتھ نہیں. وہ صرف ایک فزیکل ریلیشن کو ہی نکاح سمجھتے ہیں اور باقی کسی چیز کو نکاح نہیں. مطلب جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل گیا. ہاں تو یہ چاہیے تھا مسلمان کو، یعنی کہ اس کے ذہن میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ چاہیے تھا، یعنی کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کو بھی صرف یہی ہی چاہیے، اسے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. یہ بچے بچے یہ تو اب زبردستی ظاہری بات ہے، اب ہو جو گئے ہیں پالنے تو ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ ان زبردستی کے بچے جو ہوئے ہیں نا وہ بھی اسی سے پلوا رہا ہے. اب اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی ذلیل کر دی ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور اس کی سوچ اس سیکس سے، انٹرکورس سے، اس ساری چیزوں سے اس کی سوچ اوپر جا ہی نہیں رہی. اس کی سوچ بس اسی چیز میں ہی رہی کہ یار یہ چاہیے تھا.